السلام علیکم۔ قسمت کا فیصلہ۔ ایک چھوٹے سے ریگستانی گاؤں میں جہاں ہوا کے جھونکے ریت کے تیز بھگولے اٹھاتے، مٹی کے گھر ایک دوسرے سے لپٹے کھڑے تھے۔ انہی بوسیدہ دیواروں کے درمیان ایک نوجوان سالم بن راشد اپنی بیمار ماں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ ان کے پاس نہ زمین تھی نہ مال، صرف ایک بوڑھا گدھا تھا، ان کا تیسرا ساتھی، جو سالم کے ساتھ لکڑیاں لانے، پانی بھرنے اور زندگی کا بوجھ اٹھانے میں شریک رہتا تھا۔ ماں کے چہرے پر بڑھاپے کی لکیریں اور آنکھوں میں بیماری کی تھکن تھی۔ سالم ہر صبح ماں کی کھانسی کے ساتھ جاگتا، پانی گرم کرتا، خشک روٹی نرم کرتا اور اس کے سامنے رکھ دیتا۔ ماں اکثر ایک لقمہ کھاتی، دوسرا چھوڑ دیتی اور کہتی، میں سیر ہو گئی ہوں، تو کھا لے بیٹا۔ سالم جانتا تھا وہ جھوٹ بولتی ہے تاکہ وہ بھوکا نہ رہے۔ غربت نے ان کے گھر کا راستہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن ایمان نے بھی سالم کا دل خالی نہیں کیا۔ وہ ہر رات سجدے میں گر کر روتا، یا اللہ، میں اپنی ماں کو بھوکی نہیں دیکھ سکتا، ہمیں رزق دے مگر بغیر ذلت کے۔ ایک دن جب فاقہ حد سے بڑھ گیا، سالم نے اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر آہستہ سے کہا، اماں، اگر میں گدھا بیچ دوں تو شاید ہمیں کچھ دن کا کھانا مل جائے۔ ماں نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، بیٹا، فقر عیب نہیں مگر ناشکری گناہ ہے۔ خدا کی رحمت دیر سے آتی ہے لیکن آتی ضرور ہے۔ مگر اس دن سالم کا دل فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے گدھے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آنسو بھری آواز میں بولا، میرے دوست، شاید اب ہمیں جدا ہونا پڑے۔ ماں بھوکی ہے اور میں مجبور ہوں۔ وہ فجر کے وقت اٹھا۔ ماں کی نیند میں بھی اس کی دعا سنائی دے رہی تھی، یا اللہ، میرے سالم کا خیال رکھنا۔ سالم نے پرانا رسا اٹھایا، گدھے کو باندھا اور گھر سے نکل گیا۔ راستے میں ہوا چل رہی تھی، جیسے ہر ذرے میں اس کے دکھ کی بازگشت ہو۔ ہر قدم کے ساتھ یادیں جاگتی گئیں۔ بچپن میں جب باپ نے یہ گدھا تحفے میں دیا تھا، وہ دن جب یہ گدھا اسے پیاس سے بچا لایا، وہ رات جب طوفان میں یہ اس کے جسم سے لگ کر اسے گرم رکھتا رہا۔ سالم کے آنسو ریت پر گرے اور اس نے کہا، اگر فقر انسان ہوتا تو میں اس سے جنگ کرتا، مگر تو میرا نصیب ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ جب وہ بازار پہنچا تو شور و غبار نے اسے گھیر لیا۔ لوگ ہنسنے لگے، یہ بوڑھا گدھا، یہ تو خود مرنے کے قریب ہے، اسے بیچنے کی بجائے دفن کر دو۔ سالم کا دل ٹوٹ گیا، مگر چپ رہا۔ اس نے آہستہ کہا، کون خریدے گا؟ یہ کمزور ہے مگر وفادار ہے۔ دن ڈھلنے لگا، تب ایک اجنبی شخص اس کے قریب آیا۔ سفید عمامہ، چمکتا لباس، نرم لہجہ۔ اس نے کہا، کیا تم یہ گدھا بیچو گے بیٹے؟ سالم نے شرمندگی سے جواب دیا، جی ہاں، مگر یہ زیادہ قیمت کا نہیں۔ اجنبی نے مسکرا کر ایک چھوٹی تھیلی نکالی جس میں چمکتے سکے تھے اور کہا، یہ قیمت نہیں، دعا ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے اسے اپنی ماں کے لیے بیچنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو اپنی ماں کے لیے قربانی دیتا ہے، خدا اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ سالم کی زبان رک گئی، آنسو بہنے لگے۔ اس نے گدھے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آہستہ سے کہا، خدا حافظ میرے رفیق۔ گھر لوٹتے وقت شام ہو چکی تھی، ریت ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں آٹے، کھجور اور تھوڑے سے گھی کی تھیلی تھی۔
جب ماں نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر کمزور مسکراہٹ آ گئی۔ سالم نے کہا، اماں، آج ہمارے لیے کھانا ہے اور کل شاید خدا کے لیے کوئی نئی امید۔ ماں نے کھانا کھایا اور تھکے لہجے میں کہا، بیٹا میں تم سے خوش ہوں اور خدا بھی تم سے راضی ہوگا۔ اس رات سالم نیند نہ کر سکا۔ باہر آسمان پر چاند مدھم تھا، ہوا میں تنہائی بول رہی تھی۔ وہ سجدے میں گرا اور بولا، یا رب، تو جانتا ہے میں نے یہ قربانی کس دل سے دی۔ میری ماں کو بھوکی نہ رکھ اور ہمیں اپنی رحمت سے نہ محروم کر۔ دن گزرتے گئے، حالات ویسے ہی رہے، مگر ایک صبح جب آسمان بھورا تھا، آواز تیز، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سالم نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے، چہرے پر نور، ہاتھ میں تھیلا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم سالم بن راشد ہو؟ جی میں ہی ہوں۔ بزرگ نے کہا، میں اس شخص کا پیغام لایا ہوں جس نے تم سے تمہارا گدھا خریدا تھا۔ وہ آج دنیا سے رخصت ہو گیا اور اپنی وصیت میں لکھا، میرا مال، میرا سونا اور سب کچھ اس نوجوان کو دے دو جس نے اپنی ماں کے لیے اپنا واحد سہارا بیچا، کیونکہ میں نے اس کے دل میں خدا کا نور دیکھا۔ سالم ساکت کھڑا رہ گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ جب تھیلا کھولا تو اندر سونا چمک رہا تھا، جیسے آسمان نے زمین پر روشنی بھیج دی ہو۔ ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو آنسو بہا دیے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، سبحانک یا رب، تو کبھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ سالم زمین پر سجدے میں گر گیا، روتے ہوئے بولا، شکر ہے اس رب کا جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اس دن سے سالم کی زندگی بدل گئی۔ وقت گزرا اور وہ گاؤں کے سب سے نیک اور مالدار انسانوں میں شمار ہونے لگا، لیکن اس نے کبھی غرور نہ کیا۔ ہر روز غریبوں کو کھانا کھلاتا، گھر بنواتا یتیموں کے لیے، اور کہتا، میں وہی سالم ہوں جس نے ایک دن بھوک کے بدلے اپنی محبت بیچ دی، مگر خدا نے اس سودے میں مجھے دنیا دے دی۔ ہر شام جب وہ اپنی ماں کی قبر پر جاتا، بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور دل ہی دل میں کہتا، یا اللہ، جیسے تو نے میری ماں کے سبب مجھے عزت دی، ویسے ہی اس پر اپنی رحمت برسا دے۔ اور اس طرح سالم کی زندگی ایک مثال بن گئی کہ ماں کی رضا خدا کی رضا ہے، اور جو اپنی ماں کے لیے قربانی دیتا ہے، خدا اس کی قسمت بدل دیتا ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جو اپنی ماں کے لیے قربانی دیتا ہے، خدا اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فقر آزمائش ہے، مگر صبر نجات ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔